وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 49، درس نمبر 768۔ آج کا موضوع کیا جہنم ہمارا احاطہ کر چکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا احاطہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عفا اللہ عنک لم اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا، تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں
اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 49، لفظی ترجمہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اعْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ اجازت ہی دے دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، دیکھو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے تو احاطہ کر لیا ہے کافروں پر۔ سامعین کرام، منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کون لوگ ہیں؟ جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے، دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ مدینے کے لوگ ہیں، لیکن آج ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، یا تو آپ کے دل میں ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایمان ہوگا تو پھر آپ ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کریں گے۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اس کا تقاضا یہ ہے، یعنی اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے گزاریں، اور آپ اپنی زندگی، مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ اس کے تقاضے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم کلمہ طیبہ کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ دونوں باتیں، ہم ہونا بھی نہیں چاہتے، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنا بھی نہیں چاہتے، اور برائے نام ایمان ہے ہمارا دراصل ایمان ہے نہیں۔ اور ایمان کا مطلب تو کچھ اور ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو سب سے پہلے جان چکے ہوں، پھر اپنے مقصود حیات کے بارے میں بھی آپ کو یقین ہو کہ میری منزل اللہ ہے، مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمیں کون سا یقین ہے کہ میں تو دنیا دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی دنیا کے لیے خاص ہے، ہماری زندگی اور موت دنیا کے لیے ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، ہمیں مطلوب دنیا ہے۔ تو یہ سارا آپ کا مقصود حیات ہی بدل گیا، تو آپ ایماندار کیسے ہیں؟ دیکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارا یقین ہے، ہم ایماندار ہیں، ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یقین، لیکن یقین ہمارا دنیا پر ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، اپنی امیدوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے توقعات کو، اپنے مستقبل کو، اپنے طرز عمل کو، اور جو اپنے اخلاق آپ دیکھ لیں، وہ سارے کے ظاہر سے متعلق ہیں۔ آخرت کا ہماری زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یقین ہی نہیں ہے تو دخل کیا ہوگا؟ یوم حشر کی ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہماری جو ملاقات ڈن ہے اللہ تعالیٰ سے روز قیامت، اس کے لیے تو ہم تیاری کر ہی نہیں رہے، تو پھر ہمارا حال جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ روز حشر کیا ہے؟ یہ ملاقات کا دن ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہم نے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری ایک زبردست تیاری ہے۔ جب آپ پوری طرح اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، تو دراصل اب آپ راہ راست پہ ہیں۔
لیکن ایسا ایمان ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم تو جو لوگ کر رہے ہیں، جس طرح لوگ ہیں اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ بھٹک گئے ہیں، ہم لوگ بھی بھٹک گئے ہیں اور بھٹکے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم راہ راست پہ آنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اللہ کو منزل بنانا، اللہ کی طرف رخ پھیر لینا، زندگی اللہ کے لیے وقف کر لینا، یہ ہمارا موڈ ہی نہیں ہے اس طرف۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، اور یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں ہے یہ آیت۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور اللہ کا حکم سنایا کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کی راہ میں، مال و جان سے جہاد کرو، جاہدوا باموالکم وانفسکم۔ لیکن ہماری طرح کے لوگ مدینے میں تھے، کم تعداد میں تھے، آج کل تو تقریباً سب ہی ہیں۔ یہ پوری مسلم امہ ہے، اس کا یوم آخرت اور اللہ پر ایمان نہ ہے، نہ لانا چاہتے ہیں۔ ایک رواجی رسمی ایمان ہے ہمارا، جس کے بارے میں ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ دراصل ہے کیا چیز۔ میں یہ پورا یعنی غور و فکر سے یہ بات کر رہا ہوں، یعنی تول کے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسلام کو ہم سمجھیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ اس بات کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آلریڈی ہم نے ایک منزل حیات، مقصود حیات بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم خود اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اور اپنے تمام متعلقین کو اسی طرف ہم نے متوجہ کیا ہوا ہے۔ آج ہماری پریشانی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، ظاہر ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے لوگ تو وہاں بھی موجود تھے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ معاشرہ جتنا بھی اچھا ہو جائے، اس میں خراب لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ خراب لوگوں کا تذکرہ ہے جو آ رہا ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کا تذکرہ کیا ہے اس پہ میں ابھی آتا ہوں۔ جتنا بھی اچھا معاشرہ ہو جائے تو اس میں خراب لوگ موجود، اور جتنا بھی خراب معاشرہ ہو جائے اس میں اچھے لوگ ضرور موجود ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، یعنی میں جنگ پہ نہیں جا سکتا، مجھے اجازت دے دیں، رکنے کی اجازت دے دیں۔ اور وہ کتابوں میں آتا ہے، ایک خاص طور پہ پرٹیکولر ایک شخص تھا، تو مالدار تھا اور مال و دولت بھی تھی۔ انہوں نے کہا حضور حضور سے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، مال اسباب سب کچھ ہے، میں جا سکتا ہوں، لیکن میں حسن پرست واقع ہوں۔ اب یہ دیکھیں بات کی، یعنی بات کی نوعیت کو دیکھیں آپ، کہ وہ خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء سے کیا بات کر رہے ہیں، سید المرسلین سے کیا بات کر رہے ہیں، کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میں تو حسن پرست ہوں، اور روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں سنائیں، وہاں جب میں جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں میں ان کے حسن کے فتنے میں گرفتار ہو جاؤں، تو مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں نہ جاؤں، کیوں کہ میں حسن پرست ہوں۔ یہ دیکھیں وہ دیدہ دلیری، بے شرمی، اور کس طریقے سے، کس بے ادبی سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلام کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جہنم نے تو تمہیں گھیرا ہوا ہے اور تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑ گئے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ تو جو بھی وہاں جیسا بھی ہوا، جو بھی واقعہ ہوا وہ ایک الگ ہے، لیکن آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری نہیں کرنا چاہتے، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، اور
ہم دنیا کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کے فتنے میں تو ہم سب پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہو اور ہونا چاہیے کہ مال کے فتنے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو منہم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں پڑ چکے ہیں ہم. دیکھیں گھما پھرا کے میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے، اور میں آپ کو سیدھی اور سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کے مال اور دولت اور اولاد اور یہ ساری چیزوں کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اب ہمارا مطلوب، مقصود، محبوب صرف اور صرف دنیا ہے. دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے زندگی کو وقف کرنا نہیں چاہتے. اب ایسے لوگ اللہ کی نظر میں کافر ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں آخرت کی نسبت. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، دنیا کی نسبت دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں کافر جو ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہمیں تو اللہ کی بات پہ بھی یقین نہیں ہے. یعنی یہ میں آپ کو آیت سنا بھی دوں گا نا، پھر بھی کوئی اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھے گا، اور پھر اس کی جستجو بھی نہیں ہوگی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، ایمان لے آؤں. لیکن یہی ایک روش ہے ہماری کہ مال اور دنیا کے فتنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس فتنے سے ہم باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے. الا فی الفتنۃ سقطوا، دیکھو یہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. کون؟ یہ 2020 کے مسلمان. ستمبر کا مہینہ ہے اور ہم سب اس وقت 1.5 ارب مسلمان جو ہیں دنیا کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا ہی ہمارا مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر اول اور مسئلہ نمبر آخر دنیا ہی ہے. دنیاوی مسائل ہیں، بس ختم بات. ایسے لوگ جو ہیں کافر ہیں، اللہ تعالیٰ عملی طور پہ انہیں کافر قرار دے رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اب دیکھیں دنیا کے حساب سے تو یہ مومن ہے. یہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ سب لوگ جو دعوی ایمان کرتے تھے اور لیکن برابر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اسے ہم مسلمان ہی سمجھیں گے. البتہ اس کا فیصلہ کافر کا یا سچے مسلمان کا، سچے ایمان کا یا جھوٹے ایمان کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور یہ اس سے پہلے کہ آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی حساب کرے، آپ یہاں پر اپنا حساب کتاب کر لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے ارادے کو دیکھیں. اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَّىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے یہ ارادہ کرے، نیت کرے. اور ہجرت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن کان ہجرتہ للہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، یعنی مانی جائے گی، وہ قبول ہوگی. لیکن کسی نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت، اس کی ہجرت پھر اسی کے لیے ہے. اب دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری دنیا میں
ایک ہجرت ہم نے بھی کی ہے، اپنے وطن کو، اپنے مستقل وطن کو عارضی طور پہ ہم چھوڑ کے دنیا میں آئے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ اب دنیا میں آ کے ہماری نیت بدل گئی ہے، دنیا میں رہنے کی نیت بدل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ اے انسان، اے روح، میں تمہیں دنیا میں بھجوا رہا ہوں، تمہیں وہاں جسم دے رہا ہوں، دنیا میں نے تمہاری لیے بنائی ہے، تم نے وہاں تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک امتحان ہے، تم نے نیت بنانی ہے میرے پاس واپس آنے کی، اور دنیا ایک تیاری کی جگہ ہے میری ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرمایا ہے، وہ الستُ بربکم کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، میں تمہیں مجھے رب تسلیم کر لینا ہے۔ تو تمام فرشتوں روحوں نے تو وہاں تسلیم کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے آپ ہی کے پاس آنا ہے، آپ کی ہی ہم بندگی کریں گے۔ لیکن دنیا میں آ کے ہماری نیت بدل گئی، اور ہماری نیت دنیا کی ہو گئی، ہم نے اپنا سب کچھ دنیا کے لیے وقف کر دیا، تمام کاموں کو۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوشش اب ہماری دنیا ہی کے لیے ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں۔ اب ہماری جو ہجرت ہے عالم ارواح سے عالم دنیا میں ہم آئے ہیں، اب ہماری ہجرت اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے کی ہے کہ تم دنیا میں جا کے تیاری کرو میری ملاقات کی۔ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنے لیے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ پیغام اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، اور ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ تو رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا دعوت اپنی طرف بلانے والا، شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعین الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے اللہ کے رسول، آپ ان کو خوشخبری دینے والے ہیں، آپ ان کو برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ ان پر ایک نمونہ ہے، ایک عملی طور پہ گواہ ہیں آپ، اور آپ وداعین الی اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، باذن ہی، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، آپ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں، چراغ ہیں۔ تو یہ ہمیں رسول نے بتایا ہے، سامنے کرام رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ تم چلو رب کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میری جنت، میری ملاقات تو تمہاری جنت میں طے ہے، جنت میرے دیدار، میری ملاقات اور میرے تقرب کی جگہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو رب کی بخشش اور رب کی جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ تو رب ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، ہماری نیت یہاں پہ خراب ہو گئی ہے۔ پھر ہمیں یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ دیکھیں، دنیا کی چیزیں اگر ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن آپ کے پاس کتنا عرصہ یہ رہیں گی، یا آپ ان کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں گے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اس بات پہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ کتنا رہیں گی۔ آپ بہت سے پیسے کما لیں، لیکن کتنے دنوں تک پیسے آپ کے پاس رہیں گے، یا آپ پیسوں کے پاس رہیں گے؟ آخر تو جانا ہے، جہاں اپنے وطن جانا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے آپ آئے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین پر ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور ایک تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو ہم لوگ تو کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے ہیں، زیادہ عرصے کے لیے نہیں آئے،
لیکن میں بات کہہ رہا تھا نیت کی. نیت انسان کی بدل جائے تو اس کے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے ارادوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی محنت اور جد و جہد میں تبدیلی آ جاتی ہے. اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُزَّلِّ وَلَا تَفْتِنِّ. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجیے اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے. اب جب آپ کی نیت بدل گئی اور مال و دولت زیادہ محبوب ہو گیا، مال دنیا یا دنیا کا جو کچھ بھی ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو زیادہ محبوب ہو گیا، تو اب آپ کی چونکہ نیت بدل گئی، اب آپ کی کوششیں بدل جائیں گی، اب آپ کی محنت کا رخ جو ہے وہ بدل جائے گا. اگر دنیا آپ کو محبوب ہو گئی اور دنیا ہی کی طرف آپ نے رخ کر لیا، اب آپ دنیا ہی کے لیے جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے. پھر دین کے کاموں کو آپ بہت بڑی آزمائش سمجھیں گے. دین کے کاموں کو آپ بہت بڑی آزمائش سمجھیں گے. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کہتے ہیں یہ دین اس وقت قابل عمل نہیں ہے، جس طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں. آپ تو خالص بندگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رخ پھیر لو اور دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے بات یعنی ایسی تفصیل تو نہیں کہتے، لیکن بس وہ مختصر بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. اب ظاہر ہے کہ میری دعوت کیا ہے؟ میں تو یہ نہیں کہتا ہے لوگوں سے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، ترک دنیا. میں تو لوگوں سے واضح طور پہ کہتا ہوں کہ دنیا کے ذریعے آپ نے آخرت کو کمانا ہے. دنیا ہوگی، دنیا ہے. دیکھیں دنیا میں آ کے انسان آخرت کماتا ہے، تو اس میں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. ہاں دنیا کو یعنی دنیا میں آپ رہنے کی نیت نہ بنائیں، آپ نیت بنا لیں آخرت کی، آپ ارادہ کر لیں آخرت کا، پھر دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں. مال و جان اور اس کو سب کچھ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو کھپائیں، اس کے لیے راستے تلاش کریں، مال خرچ کریں، جان دیں، وقت دیں، قربانی دیں. اپنے آپ کے پاس ذہن ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ لگائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. خود بھی اللہ کے راستے پر چلیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ناکام جائیں گے اس دنیا سے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور آپ کا ٹھکانہ آگ ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا. فتنے میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں. اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. فتنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہنم نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن نیت آپ کی خراب ہو گئی. نیت آپ کی دنیا بن گئی ہے. مال، دنیا اور دنیا، بس ختم بات. اور تو آپ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی مرضی نہیں ہے، کوئی آپ کی جد و جہد نہیں ہے. آپ کی تو ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں. تو اب آپ کو آپ کی نیت کے مطابق جو ہے وہ سودا ملے گا. آپ دراصل اپنی نیت سے دراصل جہنم کا سودا کر چکے ہیں. یہ بات میں وضاحت سے کہتا ہوں. جس نے دنیا کو رہنے کے لیے پسند کر لیا اور دنیا کو ترجیح دے دی، دراصل اس نے جہنم کو خرید لیا. جہنم اس کے لیے اب فکس ہو گئی کہ اب اس نے جانا ہے جہنم میں. یہ بات ہمیں تو پتہ نہیں چلتی، لیکن ہے دراصل ایسا. یہاں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے جہنم ہے. یہ کافر ہے جو یہ بات کر رہا ہے اور یہ جہنمی ہے. آیت نمبر 49 میں آپ دیکھیں، مختصر سی بات ہے. بہرحال منہم من یقول ذلی ولا تفتنی. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا. دیکھو فتنے میں تو یہ پڑ گئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.
اور جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ مجھے تو اجازت ہی دے دیجئے، یعنی رہ جانے کی، ولا تفتنی، اور فتنے میں نہ ڈالیں مجھے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک دوزخ کافروں پر احاطہ کرنے والی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔